بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج پھر آپ کا بھائی جنگ فلسطین کے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہے۔ اہل مدینہ گھیو، جو انجیر، روغن، زیت وغیرہ ملک شام سے منگواتے تھے۔ ملک شام کے کچھ تاجر بسلسلہ تجارت مدینہ منورہ میں کئی دنوں سے مقیم تھے۔ مدینہ میں ان لوگوں نے عظیم اسلامی لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ ہوتا دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے لشکر کی روانگی کی کیفیت و نیز مقام تابوک میں اسلامی لشکر نے ہرقل کے 8000 لشکر کو ہلاک کر دینے کی حقیقت سے ہرقل بادشاہ کو مطلع کیا۔ اطلاع ملتے ہی ہرقل بادشاہ نے ارکان دولت اور لشکر کے اہم افراد کو اپنے شاہی دربار میں جمع کر کے حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں نے تمہارے بھائیوں کو تابوک میں مار ڈالا ہے اور اب ہمارے ملک پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر ان قریب ہم تک پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے تخت کے وہ مالک نہ بن جائیں، لہٰذا تم اپنے مذہب، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اسباب اور خود اپنی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ عیش و عشرت اور کاہلی چھوڑ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑو۔ شجاعت اور بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دو، ورنہ تمہارا ملک، تمہاری دولت مسلمان چھین لیں گے، تمہاری عورتوں کو کنیز اور تمہارے بچوں کو غلام بنا دیں گے۔ ہرقل کی یہ تقریر سن کر حاضرین دربار تبوک میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے پر ہرقل بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، عورتوں کی طرح رونے سے کچھ نہیں ہونا، رونا چھوڑ دو، بزدلی اور کہلی کو ترک کر کے مرد میدان بن جاؤ، ورنہ تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ہرقل بادشاہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا حاضرین پر کافی اثر ہوا اور ان میں جوش و جنگ و جدال پیدا ہوا۔ تمام نے بیک زبان حلف اٹھایا کہ ہم اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ لوگوں کے اس عزم و استقلال کو دیکھ کر ہرقل بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک صلیب سونے کی منگوائی اور رومی لشکر کے سردار روبیس کو دیتے ہوئے کہا، میں نے تجھ کو 1,00,000 سواروں کے لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اے بہادر سردار، اپنے لشکر کو لے کر جلد از جلد کوچ کر اور اہل عرب کو فلسطین میں داخل ہونے سے باز رکھ، اور یاد رکھ کہ شہر فلسطین سرسبز و شاداب اور میوہ دار ہے۔ یہ نفیس شہر ملک شام کی ناک ہے، ہماری عزت ہے۔ سردار روبیس اسی دن لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر کو لے کر حضرت عمرو بن العاص مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تب سے مسلسل سفر کی مسافت طے کرتے تھے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے مجاہدین تھک گئے تھے، سواری کے جانور بھی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ جب فلسطین کا علاقہ آیا تو وہاں کا سرسبز و شاداب خطہ، لہلاتے کھیت، گھاس اور چارے سے بھرپور میدان، پانی کی فراوانی، پھل وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ تمام مجاہدین کو استراحت کے لیے توقف کرنے کی خواہش تھی تاکہ سفر کی تھکان دور کر کے تر و تازہ ہو جائیں اور ہمارے جانور بھی ہریالی گھاس چر کے فربا اور توانا ہو جائیں۔ اسلامی لشکر ارض فلسطین میں ٹھہر گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین نے قدر آرام حاصل کیا۔ ایک دن حضرت عمر بن العاص نے لشکر کے اہم ارکان کو برائے مشورہ بلایا کہ اب یہاں سے کب اور کس طرف بڑھیں۔ یہ حضرت مشغول مشورہ تھے۔ اچانک حضرت عامر بن عدی وہاں آئے۔ حضرت عامر بن عدی مخلص مومن صحابی تھے۔ ملک شام میں بغرض تجارت اور اپنے یگانوں سے ملنے اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے تھے، لہٰذا وہ ملک شام کے شہروں اور راستوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتے
رکھتے تھے۔ حضرت عامر بن عدی کو جب اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر نے فلسطین میں کیمپ کیا ہے تو وہ بغرض ملاقات آئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے اضطراب و تفکر کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص نے ان سے فرمایا، اے ابن عدی، ہماری گھبراہٹ و پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے سردار، تمہارے مقابلے کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر جرار امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے درختوں کو اکھاڑتا ہے اور سبزوں کو روندتا ہے، اور اسی طرح چلتا ہے کہ زمین میں زلزلہ ڈالتے ہوئے عمدہ سواریوں پر اعلیٰ قسم کے آلات و حرب سے آراستہ اس لشکر کا ہر سپاہی اسلامی لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عامر بن عدی نے مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر وادی الاحمر میں جمع ہوا ہے۔ میں نے وادی الاحمر کے قریب واقع ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس لشکر کو دیکھا ہے۔ ان کی تعداد کا تخمینہ کیا ہے تو تقریباً 1,00,000 کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد صرف 9,000 تھی، لہٰذا کچھ لوگ بتقاضائے بشریت مضطرب و متفکر ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے لشکر کو مخاطب ہو کر فرمایا، بڑی بھاری تعداد میں دشمن کا لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ ہم صحابی رسول اپنے محبوب و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، شہادت ہماری خواہش و تمنا ہے، تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم دشمن کے وار اپنے سینے پر جھیلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور ہم زخمی ہو کر بھی پست حوصلہ نہیں ہوتے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھ کو مشورہ دو، اس معاملے میں ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ لشکر کو لے کر جنگل میں چھپ جائیں، جب رومی لشکر غافل ہوگا تب ان پر چھاپا مار دیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا، کیا اس رائے سے تمام حاضرین متفق ہیں؟ حضرت عامر بن سہیل نے کہا، اے سردار، یہ طریقہ تو بزدلی کا ہے، اسلامی لشکر کا ہر شخص مرد ازما ہے اور ہر فرد مرد میدان ہے، ہم اپنی مردانگی دکھائیں گے، جنگل میں چھپ کر چھاپا مارنے کی نامردی ہم سے نہیں ہوتی، مرد مرے نام کو پرعمل کرتے ہوئے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عامر بن سہیل کی پرجوش تجویز کی حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے بھرپور تائید کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، ہم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پوشیدہ نہ ہوں گے اور نہ اپنے قدم پیچھے ہٹائیں گے، بلکہ پورے استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھا کر دشمنوں کا دلیرانہ مقابلہ کریں گے۔ موت کے ڈر سے ہم ہرگز واپس نہ لوٹ جائیں گے، کیونکہ جو شخص واپس لوٹ جائے گا وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا ولولہ خیز بیان سے اسلامی لشکر کو جوش میں لے آئے۔ حضرت عمر بن العاص نے ان کو 1,000 سواروں پر سردار مقرر کرتے بطور قلعہ تعلیہ روانہ کیا تاکہ وہ دشمن کے لشکر کا سراغ معلوم کریں، ان کی حرکت و جنبش پر نگرانی کریں اور اسلامی لشکر کو خبردار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق علم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے قوم بنی کلاب اور اہل طائف و ثقیف کے 1,000 سواروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ مسلسل 1 دن اور 1 رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت انہوں نے گرد اٹھتے ہوئے دیکھا، ساتھیوں سے کہا، دور سے جو غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ دشمن کے لشکر تعلیہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے لشکر کو توقف کرنے کا حکم دیا۔ کچھ پرجوش مجاہدوں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر دیکھیں یہ غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت ہمارا ایک دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں، لہٰذا اسی مقام پر ٹھہرے رہو۔ تھوڑی دیر میں دور سے
آنے والا غبار لشکر بالکل قریب ہو گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی لشکر نمودار ہوا ہے۔ یہ لشکر 10,000 کی تعداد میں تھا، جس کو رومی سردار روبیس نے بطور طلیہ بھیجا تھا۔ جب رومی لشکر قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے ساتھیوں سے کہا، اے توحید و رسالت کے متوالو، یہ لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا ان کو مہلت نہ دو، اللہ تعالیٰ تم کو غالب و فتح مند کرے گا، دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے جوش دلانے پر اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کو بیک آواز اس طرح کہا کہ تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند سے کوہ سرا گونج اٹھے۔ دشمنوں پر ایک خوف و لرزہ طاری ہوا، وہ متحیر ہو کر سوچ رہے تھے یہ کیا آواز ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر کے شیر رومی لشکر کے گدڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور حضرت سہیل بن عمر نے حملہ کیا۔ ان کے بعد حضرت ضحاک بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ للکارتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ مہاجرین و انصار بھی مرد میدان کی شیان شان شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کی اس طرح یکدم یلغار سے رومی لشکر ہل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر اس طرح حملہ آور ہوں گے۔ الغرض دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ تلواروں اور نیزوں نے اپنا کام دکھایا۔ مجاہدوں کی تلوار میں وہ شدت اور قوت تھی کہ رومی سپاہی اس کی تاب نہ سکتے تھے۔ ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مجاہد اسلام کی ایک ہی ضرب میں رومی سپاہی خاک و خون میں تڑپتا نظر آتا۔ پت جھڑ میں سوکھے پتے جس طرح درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے گھوڑوں سے گھر گھر کر زمین پر گرتے تھے۔ شدت زخم کی وجہ سے چیختے اور تڑپتے تھے اور دم توڑتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رومیوں کے ساتھ بڑی دلیری سے مصروف جنگ تھے کہ ایک بڑے ڈیل ڈھول کا رومی جو رومی لشکر کا اہم رکن تھا، وہ اپنے گھوڑے کو گروادے دے رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اکساتا اور ابھارتا تھا، حالانکہ وہ خود گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف و ڈر کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق پر آ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا وار خالی کر دیا اور جوابی وار کیا۔ وہ رومی پہلوان نے بھی جنگ کے کرتب دکھاتے ہوئے حضرت عبداللہ کا وار چکا دیا۔ حضرت عبداللہ کو اس کی جنگی مہارت کا اندازہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا بلند آواز سے ہنسا کر پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر ٹھہر گیا۔ رومی پہلوان ماؤ حیرت ہو کر گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم حضرت عبداللہ نے میان سے تلوار نکال کر گھوڑے کو پاؤں کی ایڑی ماری۔ وفادار گھوڑا گویا اپنے مالک کا ارادہ جان گیا، اس طرح کودا اور ایک آن میں رومی پہلوان کے گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ رومی پہلوان نے اپنے نیزے سے حضرت عبداللہ پر وار کرنا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے بجلی کی سرعت سے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کا پھل کاٹ کر نیزے کو چوب بنا دیا۔ رومی پہلوان نے نیزے کی لکڑی پھینک کر گھوڑے کی زین میں لٹکی ہوئی تلوار کے قبضے پر ہاتھ پہنچایا اور میان میں سے تلوار نکال رہا تھا۔ اتنی دیر میں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے شانے کی رگ کاٹتی ہوئی پہلوان کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرا۔ تب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے اس رومی پہلوان جو لشکر طالیہ کا امیر تھا، اس کے جسم پر کا تمام اسباب لے لیا۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار بری طرح قتل ہوا ہے تو ان کے دل ہل گئے، قدم لڑکھڑا گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اب لڑنے کا نظریہ متبدل ہو گیا تھا۔ حملہ کرنے کے بجائے اب دفاعی طریقہ اختیار کیا، لیکن مجاہدین اسلام کی برق اساں اور برق افشار شمشیروں کے سامنے زیادہ وقت ٹھہر نہ سکے۔ ٹپا ٹپ بوند کی مانند ان کے
سپاہی یوں کے سر جسموں سے الگ ہو کر ٹپکنے لگے اور زمین کو دم میں صفوف سے سرخ کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں کی شجاعت دیکھ کر رومی سپاہی نے راہ فرار اختیار کرنے میں خیریت دیکھی۔ رومی لشکر میں انتشار پھیلا، مجاہدین اسلام نے ان کے سروں پر تلواریں رکھی اور بڑی تعداد میں رومی مقتول ہوئے، 600 رومی سپاہی قید ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے علاوہ حضرت ضحاک بن ابی سفیان اور حضرت حرس بن حشام نے بڑی جوان مردی اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں پر غالب آنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس واقعے میں 7 مجاہد اسلام شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے حکم سے مجاہدین نے قتل ہونے والوں کا مال، سامان اور دیگر اسباب جنگ کو ایک جگہ جمع کیا تو کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ حضرت عبداللہ مع اساران جنگ مال و غنیمت اپنے لشکر کو لے کر واپس اس مقام پر لوٹے جہاں حضرت عمر بن العاص اسلام کے مجاہدوں کا لشکر لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح فتح و غنیمت کے ساتھ حضرت عبداللہ کے لوٹنے سے حضرت عمر بن العاص بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر بن العاص نے قیدیوں سے رومی لشکر کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے سردار روبیس کو 1 لاکھ کا لشکر دے کر تمہارے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو ملک شام سے ہانک بھگا دے۔ اسی 1 لاکھ کے لشکر سے سردار روبیس نے 10,000 سواروں پر ایک لشکر بطور تالیہ بھیجا تھا جس نے تمہارے چھوٹے لشکر کے ہاتھوں ہزمیت اٹھائی ہے، لیکن اب بھی سردار روبیس کے ساتھ 90,000 کا لشکر ہے جو عمدہ قسم کے جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہے، اور ہرقل بادشاہ کے ملازمین میں سردار روبیس سے بڑھ کر کوئی شخص لڑائی کا ماہر اور آزمودہ کار نہیں۔ وہ لشکر ان قریب تم تک پہنچنے والا ہے اور تم کو ہلاک و تباہ کر دے گا۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا، جس طرح رومی لشکر کی تالیہ کا سردار مارا گیا اسی طرح انشاءاللہ سردار روبیس بھی مارا جائے گا۔ اس کے لشکر کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو لشکر کے تلیہ کا ہوا۔ پھر حضرت عمر بن العاص نے تمام قیدیوں پر اسلام پیش کیا جن کا انہوں نے انکار کیا، لہٰذا تمام کی گردنیں ماری گئیں۔ اسلامی لشکر سے جو 7 مجاہد شہید ہوئے تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: نوفل بن عامر، سراقہ بن عدی، سعید بن قائس، سالم مولا عامر بن بدر الایربوئی، عبداللہ بن خلید، جابر بن راشد الحضرمی اور اوس بن سلمہ الحوازنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ رومی قیدیوں کی گردنیں مارنے کے بعد حضرت عمر بن العاص نے اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی لشکر اسلامی لشکر کی طرف آ رہا تھا، لہٰذا اسلامی لشکر خود چل کر سامنے جانے سے رومیوں کے ذہن پر ایک نفسیاتی اثر ہو۔ اسلامی لشکر قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری کثرت تعداد سے قطعاً ڈرتا نہیں، جس پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ خود سامنے سے چل کر ہم سے ٹکرانے آئے۔ اس طرح رومی لشکر پر رعب ڈالنے کی دور اندیشی سے حضرت عمر بن العاص نے لشکر روانہ کیا۔ ابھی لشکر نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، رومی لشکر دکھائی دیا۔ لشکر کیا تھا؟ امنڈتا ہوا سیلاب تھا۔ لشکر میں 9 صلیبیں بلند نظر آ رہی تھی، ہر صلیب کے نیچے 10,000 سوار تھے۔ رومی لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی جبکہ اسلامی لشکر صرف 9,000 تھا، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 رومی تھے۔ رومی لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی۔ رومی لشکر کے سردار روبیس کو اپنے لشکر کے تلیہ کی خواری اور ہلاکت کی و نیز تلیہ کے بطریق سردار کے مارے جانے کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا وہ طیش و غضب میں تھا، اپنے لشکر کو بڑے جوش سے ابھارتا تھا اور اپنے بھائیوں کے انتقام کا جذبہ دلاتا تھا۔ رومی لشکر کے سپاہی پوری طرح مشتعل تھے اور اسلامی لشکر کو لقمہ چرب سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن العاص نے رومی لشکر کو دیکھتے ہی فوراً اسلامی لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میمنہ پر حضرت ضحاک بن ابی سفیان، میسرہ پر حضرت سعید بن خالد، ساقی میں ابو الدرداء کو، قلب میں خود ٹھہرے۔
آپ نے اپنے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہوئی تعلیم و تربیت سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی ایسی عمدہ صف بندی کی کہ مجاہدوں کے گھوڑے اس طرح استادہ تھے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، گویا ایک لوہے کی مضبوط دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ ہر صف کا یہی عالم تھا۔ صف بندی کی نفاست، درستی، سجاوٹ دیکھ کر رومی سردار روبیس دنگ رہ گیا۔ اس طرح کی صف بندی اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ جنگی مہارات میں سردار روبیس ملک شام میں مشہور و معروف تھا، لیکن اسلامی لشکر کی صرف صف بندی دیکھ کر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا اور ایک ناپدید پوشیدہ مخفی خوف اس پر چھا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسلامی لشکر کی صف بندی کا یہ عالم ہے تو شمشیر زنی کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اس کے ذہن میں اپنے لشکر تالیہ کی ہلاکت کا دھندلا سا منظر دکھائی دینے لگا اور گویا اس کا ضمیر کہہ رہا تھا میرا اور میرے ساتھیوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے حملہ کرنے میں پہل نہیں کیا اور اسلامی لشکر کے سامنے تھوڑے فیصلے پر لشکر کو ٹھہرا دیا تاکہ دیکھیں کہ اسلامی لشکر کی طرف سے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں اب اتنی ہمت و حوصلہ نہ تھا کہ حملہ کرنے میں سبقت کرے۔ جب رومی لشکر نے توقف کیا اور کسی قسم کا کوئی حربہ ان کی جانب سے نہ ہوا تو اسلامی لشکر سے حضرت سعید بن خالد نکل کر میدان میں آئے اور بلند آواز سے للکار اور لڑنے کے لیے مقابل طلب کیا، لیکن رومی لشکر میں کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سب کے سب خاموش اور ساکت کھڑے رہے، ایسا لگتا تھا کہ آدمی نہیں بلکہ جان بے جان پتھر کی مورت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعید بن خالد اپنے گھوڑے پر میدان میں چکر لگاتے تھے اور پکار پکار کر مقابل طلب کرتے تھے، لیکن رومی لشکر سے کوئی نہیں نکلا۔ تب انہوں نے رومی لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھیڑ اور بکریوں کا ٹولہ ہے اور اس پر شیر حملہ آور ہے۔ حضرت سعید بن خالد نے رومی لشکر کی صفیں الٹ کر رکھ دیں اور بہت سے رومی سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ تب رومیوں نے حرکت کی اور یکدم حضرت سعید پر ٹوٹ پڑے، نیزوں، برچھیوں اور تلواروں کی نوکوں سے ان کے مقدس جسم کو چھلنی کر دیا، لیکن حضرت سعید آخری دم تک لڑتے رہے اور خدا اور رسول کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ثانیہ سے اسلامی لشکر میں رنج و غم چھا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص سب سے زیادہ ملول ہوئے کیونکہ حضرت سعید بن خالد ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص نے اسلامی لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو الدرداء، حضرت ذوی القلع حمیری وغیرہ شاہ سواران اسلام نے حملہ کرنے میں سبقت کی اور ان حضرات کی مطابعت میں پورا اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اب رومی لشکر بھی پوری طاقت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ 90,000 رومیوں نے مٹھی بھر مجاہدوں کو گھیر کر نرغے میں لے لیا تھا۔ تلواروں سے تلوار اور نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا تھا، گرد غبار کے بادل اٹھ رہے تھے، ایک عجیب شور و غل بھرپا تھا۔ رومی لشکر کا سردار روبیس اپنے سپاہیوں کو پکار پکار کر کہتا تھا اے بندگان صلیب، ان عربوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، صلیب تمہاری مدد کر رہی ہے، دین مسیح کی حمایت میں اپنی جان کی پرواہ مت کرنا، صلیب کی برکت سے تم ضرور غالب آؤ گے۔ اپنے سردار کی آواز پر رومی سپاہی نہایت جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ اسلام کے مجاہدوں پر بڑی شدت اور تنگی کا وقت تھا۔ مجاہدین تحلیل و تکبیر کی صدائیں بلند کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے اے پروردگار مدد فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن صبح سے لے کر دوپہر تک شدت سے جنگ جاری رہی۔ اس دن سخت گرمی تھی اور ہوا بھی آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ زوال کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے لشکر موحدین کی نصرت کے لیے دعا مانگی جو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے دعا کے الفاظ ابھی ختم ہی کیے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے سبز گھوڑے نکل رہے ہیں، ان گھوڑوں پر ہاتھوں میں سبز نشان لیے ہوئے سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو نشان تھے ان کی نوکیں چمکتی تھی اور کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، بشارت ہو تم کو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالتحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی جانب سے مدد آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق فرماتے ہیں، پس میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ فتح حاصل ہوئی امت کو ببرکت دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پس کچھ دیر نہیں گزری تھی، دیکھا میں نے رومیوں کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے اور مسلمان ان کے پیچھے تعاقب میں ہیں، اور منادی آواز فتح کی دے رہا ہے، اور تھے جانور مسلمانوں کے زیادہ تر دوڑنے والے رومیوں کے جانوروں سے، پس مار ڈالا ہم نے بیچ اس فلسطین کے 10,000 رومیوں کو یا زیادہ اس سے۔ القصہ رومی لشکر نے ہزمیت اٹھائی اور پیٹھ دکھا کر بھاگے، مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا اور بھاری تعداد میں رومیوں کی گردن زنی کی۔ جب رات کی سیاہ زلفیں بکھری اور ان زلفوں نے دنیا کو اپنے سائے میں لے کر تاریکی پھیلائی، تب اسلامی لشکر اپنے کیمپ میں واپس آیا۔ حضرت عمر بن العاص نے اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھائی، رات کا اندھیرا گھنا چھا گیا، تمام لشکر دن بھر جنگ کرنے کی وجہ سے کافی تھک گیا تھا، سب نے آرام میں رات بسر کی۔ صبح مردم شماری کرنے پر پتہ چلا کہ اسلامی لشکر سے 130 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، لہٰذا میدان جنگ سے شہیدوں کی لاشیں جمع کی، لیکن ان لاشوں میں حضرت سعید بن خالد کی لاش نہ تھی۔ حضرت عمر بن العاص بذات خود حضرت سعید بن خالد کی لاش کو تلاش کرنے نکلے، کافی تلاش و جستجو کے بعد حضرت سعید کی لاش اس حالت میں دستیاب ہوئی کہ ان کے جسم کو گھوڑوں کے سموں نے ایسا روندا تھا کہ تمام ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن العاص نے اپنے بھتیجے حضرت سعید کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا اور مشغول گریہ ہوئے، حضرت سعید کے لیے خوب روئے اور دعائے مغفرت رحمت کی، پھر تمام لاشوں کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا۔ شہداء کی تدفین سے فراغت پانے کے بعد مجاہدوں نے رومی لشکر کا متروکہ مال و اسباب جمع کرنا شروع کیا، کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا اور جو اسلامی احکام کے مطابق منقسم کیا گیا۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والا ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر جنگی واقعات سنائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔